وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور اے نبی دعا کیا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جائیے اچھی طرح لے جائیے، اور جہاں سے نکالیے اچھی طرح نکالیے، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دیجئے، اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا نکال دیں یا قید کر لیں، پس اللہ کا یہی ارادہ ہوا کہ اہل مکہ کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھا دیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کا حکم فرمایا، یہی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکے سے نکلنا اور مدینے میں داخل ہونا، یہی قول سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سچائی کے داخلے سے مراد موت ہے، اور سچائی سے نکلنے کی مراد موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اور اقوال بھی ہیں لیکن زیادہ صحیح پہلا قول ہی ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو اطلاع دینا ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ غلبہ دین اللہ کے حکم سے ممکن ہے۔ پھر حکم ہوا کہ غلبہ اور مدد کی دعا ہم سے کیجیے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کا ملک اور عزت دینے کا وعدہ فرما لیا۔ اتنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر چکے تھے کہ بغیر غلبے کے دین کی اشاعت اور زور ناممکن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد و غلبہ طلب کیا تاکہ کتاب اللہ اور حدود اللہ تعالیٰ فرائض شرع اور قیام دین آپ کر سکے۔ یہ غلبہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو کھا جاتا، ہر زور آور کمزور کا شکار کر لیتا۔ سلطان النصیر سے مراد کھلی دلیل بھی ہے، لیکن پہلا قول اولا ہے، اس لیے کہ حق کے ساتھ غلبہ اور طاقت بھی ضروری چیز ہے تاکہ مخالفین حق دبے ہوئے رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کے اتارنے کے احسان کو قرآن میں خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ قرآن کی نصیحتیں، اللہ کے وعدے وعید انہیں بدکاریوں سے نہیں ہٹا سکتے، لیکن اسلامی طاقت سے مرعوب ہو کر وہ برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ حق قائم رہنے والا اور باطل مٹنے والا ہے۔ پھر کافروں کی گوش مالی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آ چکا، سچائی اتر آئی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن ایمان نفع دینے والا سچا علم من جانب اللہ آ گیا، کفر برباد غارت اور بے نام و نشان ہو گیا، وہ حق کے مقابلے میں بے دست و پا ثابت ہوا، حق نے باطل کا دماغ پاش پاش کر دیا اور وہ نابود اور بے وجود ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، بیت اللہ کے آس پاس 360 بت تھے، آپ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے انہیں کچوکے دے رہے تھے اور یہی آیت پڑھتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، حق آ چکا، باطل نہ دوبارہ آ سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں آئے، بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کی پوجا باٹ کی جاتی تھی۔ رسول اللہ نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اوندھے منہ گرا دو، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کی اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی بابت جس میں باطل کا شائبہ بھی نہیں فرماتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کے دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ شک، نفاق، شرک، ٹیڑھا پن اور باطل کی لگاوٹ سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ایمان، حکمت، بھلائی، رحمت، نیکیوں کی رغبت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی اس پر ایمان و یقین لائے، اسے سچ سمجھ کر اس کی تابعداری کرے، یہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے لا کھڑا کرتا ہے۔ ہاں جو ظالم و جابر ہو، جو اس سے انکار کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ قرآن سن کر اس کا کفر اور بڑھ جاتا ہے، پس یہ آفت خود کافر کی طرف سے اس کے کفر کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ قرآن کی طرف سے۔ وہ تو سراسر رحمت و شفا ہے۔
چنانچہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور بے ایمانوں کے کانوں میں ٹینٹ ہے اور ان کی نگاہوں پر اندھاپن ہے، یہ تو دور دراز سے آوازیں دیے جاتے ہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ الآیہ، یعنی جہاں کوئی صورت اتری کہ ایک گروہ نے پوچھنا شروع کیا کہ تم میں سے کس کو اس قرآن نے ایمان میں بڑھایا، سنو ایمان والوں کے تو ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، ہاں جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی گندگی پر گندگی بڑھ جاتی ہے، وہ مرتے دم تک کفر پر قائم رہتے ہیں۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ الغرض مومن اس پاک کتاب کو سن کر نفع اٹھاتا ہے، اسے حفظ کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ بے انصاف لوگ نہ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، نہ اسے حفظ کرتے ہیں، نہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے شفا و رحمت صرف مؤمنوں کے لیے بنایا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اور انسان پر جب بھی ہم اپنی نعمت انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عمل پیرا رہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں آپ کے رب ہی بخوبی جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ انسان کی خود غرضی، خیر و شر، برائی بھلائی میں عموماً انسان کی جو عادت ہے اسے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ مال، عافیت، فتح، رزق، نصرت، تائید، کشادگی اور آرام پاتے ہی نظریں پھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، گویا کہ اب اسے کبھی برائی پہنچنے کی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے کروٹ بدل لیتا ہے، گویا کبھی کی جان پہچان ہی نہیں، اور جہاں مصیبت، تکلیف، دکھ، درد، آفت، حادثہ پہنچا اور یہ نا امید ہوا، سمجھ لیتا ہے کہ اب بھلائی، چھٹکارا، راحت، آرام ملنے کا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یعنی اگر ہم انسان کو راحتیں دے کر جہاں ہم نے واپس لے لی کہ یہ محض مایوس اور ناشکرا بن گیا، اور جہاں مصیبت سے ہم نے عافیتیں دیں کہ پھول گیا، گھمنڈ میں آ گیا اور ہانک لگانے لگا کہ بس اب برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی طرز پر، اپنی طبیعت پر، اپنی نیت پر، اپنے دین اور طریقے پر عمل پیرا رہے تو لگے رہیں۔ اس کا علم کہ فی الواقع راہ راست پر کون ہے صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنے مسلک پر گو کاربند ہوں اور اسے اچھا سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کھلے گا کہ جس راہ پر وہ تھے وہ کیسی خطرناک تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 121 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے ایمانوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اچھا ہے اپنی جگہ اپنے کام کرتے جاؤ، بدلے کا وقت یہ نہیں، قیامت کا دن ہے، نیکی بدی کی تمیز اس دن ہوگی، سب کو بدلے ملیں گے، اللہ تعالیٰ پر کوئی امر پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں۔